گڑیا میرے ساتھ زیادہ چالاکیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی تم لوگ اتنے بڑے نہیں ہوئے ہو کہ میں تمہیں مار نہیں سکتی. 2 جوتے لگاؤں گی تو عقل ٹھکانے آ جائے گی. جلدی بتاؤ کیا بات ہے؟ بانو بیگم نے اپنے جوتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غصے سے پوچھا. امی، دراصل بھائی نے یہ شادی بہت مجبور ہو کے کی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس میں ہمارا اور بھائی کا فائدہ ہی فائدہ ہے. گڑیا نے خود ہی سے ایسی کہانی بنانے کی کوشش کی جس پر اماں مطمئن ہو کے ہانی کو بہو مان لے. گڑیا، میں تجھے کہہ رہی ہوں، سیدھی سیدھی مجھے ساری بات بتا. یوں میرے ساتھ ڈرامے بازی نہ کر. کس لڑکی کے ساتھ راضی نے شادی کی ہے؟ بانو بیگم کا صبر جواب دینے لگا تھا. اماں، آپ کو تو پتہ ہی ہے نا، ناجو بابا نے بھائی کو کس وقت میں اور کیسے سہارا دے کے پالا ہے، اور یہ بھی کہ ناجو بابا کس قسم کی طبیعت کے مالک ہیں. ان کے آگے انکار کرنا سیدھے سیدھے اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر ہے. اور یہ شادی ناجو بابا کے کہنے پہ بھائی نے کی ہے، ورنہ ان کے ساتھ ساتھ ہماری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. کیا آپ پسند کریں گی کہ بھائی کو کچھ ہو جائے؟ گڑیا نے جذباتی کارڈ کھیلا. اللہ نہ کرے میرے بیٹے کو کچھ ہو. تیرے منہ میں خاک، جو منہ میں آ رہا ہے بکواس کرتی جا رہی ہے. شادی کا کیا تعلق راضی کی زندگی سے؟ بانو بیگم نے فوراً گڑیا کو ٹوکا تو وہ مسکرانے لگی. شاباش گڑیا، تیر نشانے پہ لگا ہے. گڑیا نے اپنے آپ کو شاباشی دی. اماں، وہ جو لڑکی ہانی ہمارے گھر آئی تھی نا، اصل میں وہ ناجو بابا کی بیٹی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ناجو بابا اس سے کتنا پیار کرتے ہیں. گڑیا نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے چسکا لیا. کیا تھوڑی تھوڑی دیر بعد میری جان نکال رہی ہے؟ ایک ہی دفعہ پوری بات کیوں نہیں بتا دیتی؟ بانو بیگم کو ٹینشن ہونے لگی. اماں، بات دراصل یوں ہے کہ… پھر گڑیا نے اپنی مرضی کے مطابق کہانی میں جذباتی تاثر ڈالتے ہوئے ساری بات بانو بیگم کے گوش گزار کر دی، جسے سنتے ہی بانو بیگم نے اپنا ماتھا پکڑ لیا. آئے ہائے، اگر تو مجھے یہ بات پہلے بتا دیتی تو میں اس لڑکی کا خیال رکھتی. اب پتہ نہیں وہ بدماشوں کا بدماش میرے بیٹے کے ساتھ کیا کر رہا ہوگا. میں بھی کہوں وہ بیچارہ آیا کیوں نہیں؟ میرا اتنا فرما بردار بیٹا کیسے میری بات کو اگنور کر سکتا ہے؟ اسے تو اگر میں کہوں کہ پوری رات ایک ٹانگ پہ کھڑا رہے تو وہ کھڑا رہے گا، لیکن اب پتہ نہیں کس مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوگا. اللہ میرے بچے کی خیر کریں. بانو بیگم کے بیانات بدلنے پہ گڑیا حیرت سے انہیں دیکھنے لگی. اماں، تم پہ بھی ڈراموں کا اثر ہو گیا ہے. ابھی تو تم بھائی کو کوس رہی تھیں، برا بھلا کہہ رہی تھیں، اور اب کیسے صدقے واری جا رہی ہو؟ اب وہ فرما بردار بیٹا ہو گیا، حالانکہ اس نے تو کچھ بتایا بھی نہیں آپ کو. گڑیا نے افسوس سے سر ہلایا. میرے آگے زیادہ زبان نہ چلایا کر. ساری دنیا ایک طرف، میرا راضی ایک طرف. وہ ماں کے ساتھ دھوکہ کر ہی نہیں سکتا. ظاہر ہے بیچارے کی جان پھنسی ہوئی تھی، تو شادی نہ کرتا تو اور کیا کرتا. بانو بیگم نے سرد آہ بھری. اب آپ پھپھو اور خاندان والوں کو کیا جواب دیں گی؟ گڑیا نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھتے ہوئے مزے سے پوچھا. آگ لگے ساری دنیا کو، میرے بیٹے نے کوئی چوری نہیں کی ہے، شادی کی ہے. شادی میں کون سی برائی ہے؟ میں سب کو دیکھ لوں گی. بانو بیگم نے فوراً اتراتے ہوئے جواب دیا. تو گڑیا نے انگوٹھے کے اشارے سے انہیں داد دی. راضی کو فون کر کے کہہ دے کہ اپنی بیوی کو ساتھ لیتا آئے، اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ابھی اس کی ماں زندہ ہے. میں دیکھتی ہوں کیسے کوئی میرے بیٹے کو کچھ کہتا ہے. ایسی کی تیسی نہ کر دوں میں جو میرے راضی پہ انگلی اٹھائے اس کی. بانو بیگم کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی. لیں بھائی، آپ کا کام تو میں نے کر دیا. اب آپ بھی میرے لیے مزیدار سی چاکلیٹس لیتے آئیے گا، ساتھ میں پیاری بھابھی کو بھی. گڑیا نے مسکراتے ہوئے راضی کو میسج سینڈ کیا. چلو پھر میں چلتا ہوں، اب تم اپنوں میں ہو، خوش رہو. ان تمام لوگوں سے تمہارا خونی رشتہ ہے، یہ تمہارا بہت خیال رکھیں گے. ویسے بھی بدر کی فیملی بہت اچھی ہے، میں بہت عرصے سے ان لوگوں کو جانتا ہوں. راضی نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا. واپس کب آئیں گے؟ ہانی نے اداسی سے راضی کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پہ کوئی اداسی، کوئی ملال نہ تھا. میں بھلا واپس کیوں آؤں گا؟ میرا رزلٹ آنے والا ہے، اور مجھے بڑی امید ہے کہ بہت اچھا آئے گا. پھر میں ٹریننگ پہ چلا جاؤں گا، اس کے بعد جاب، مصروفیت. پھر جب کبھی بدر سے ملنے آیا کروں گا تو تم سے بھی مل لوں گا. راضی کا جواب ہانی کو غصہ دلا گیا.
آپ میرے وجود کا ناجو بابا کو کیا جواب دیں گے؟ ہانی کے سوال پہ راضی ہلکا سا مسکرایا۔ اب مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں، وہ جو تمہارے ماموں ہیں نا، وہ انہیں ٹھیک سے جواب بھی دیں گے اور سوال بھی کریں گے، لہٰذا تم بے فکر رہو۔ راضی نے ابروج کا کہ ہانی کی طرف دیکھا جیسا پوچھ رہا ہو اور کچھ؟ میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے، ہانی نے بغیر تمہید کے کہا۔ تو راضی کو حیرت ہوئی۔ مگر کیوں؟ اب تو تم اپنوں میں ہی ہو اور یہ سب تمہیں بہت خوشیاں دیں گے، تمہارا بہت خیال رکھیں گے، اب تمہیں میری ضرورت نہیں ہے۔ راضی کے ماتھے پہ بل پڑے۔ میں آپ کی بیوی ہوں اور میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی، اور مجھے آپ کی ضرورت تھی، ہے اور ہمیشہ رہے گی، ہانی نے حتمی انداز میں جواب دیا۔ دیکھو ہانی، پہلی بات تو یہ کہ تم میری بیوی نہیں ہو بلکہ منکوحہ ہو، اور دوسری بات یہ کہ تمہیں اس نکاح کی اصلیت اچھے سے معلوم ہے، پھر میں تمہیں کیوں اپنے ساتھ گھسیٹتا رہوں؟ تم اپنوں میں رہو، یہ تمہاری بہت اچھی جگہ شادی کریں گے۔ جیسے نور کے لیے انہوں نے بدر کو پسند کیا ہے تو تمہارے لیے بھی کوئی اچھا سا شریف سا لڑکا دیکھیں گے۔ میرے ساتھ زندگی بہت مشکل ہے، تم نہیں گزار پاؤ گی، میرا ماضی بہت خراب ہے جو یقیناً میرے مستقبل پہ اثر انداز ہوگا۔ میں اپنے ساتھ دوسروں کی زندگی مشکل میں نہیں ڈال سکتا، اور ویسے بھی میرا ابھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ راضی نے ہانی سے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے نہیں پتا، میں نے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے، آپ جہاں بھی رہیں گے میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی، میں یہاں نہیں رہوں گی، ہانی نے ضدی لہجے میں جواب دیا۔ ہانی، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، میری ماما میری شادی میری کزن کے ساتھ کروانا چاہتی ہیں، ان کے بھی کچھ ارمان ہیں، میری اپنی خاندان کی کچھ رسمیں ہیں، روایات ہیں، میں بھی مجبور ہوں، میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اور اس نکاح سے پہلے یہ بات طے تھی کہ میں تمہیں وقت گزرنے کے ساتھ جیسے ہی حالات سازگار ہوں گے تو طلاق دے دوں گا۔ راضی نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے طلاق نہیں چاہیے، ہانی کی آواز میں نمی گھلنے لگی۔ میری ماں تمہیں پسند نہیں کرتی اور یہ تم نے خود دیکھا تھا۔ راضی نے اسے تصویر کا ایک اور تاریک پہلو دکھایا۔ آپ پسند کرتے ہیں؟ ہانی نے اپنی نم آنکھوں سے راضی کی طرف دیکھا۔ بولے نا، آپ مجھے پسند کرتے ہیں یا نہیں؟ ہانی کے اصرار پہ راضی نے اس سے نظریں ملائیں۔ نہیں، ایک لفظی جواب ہانی کے اعصاب پہ کسی ہتھوڑے کی طرح لگا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، صبح یہ اچھی بھلی تھی بلکہ بہت زیادہ خوش تھی، پھر اچانک سے اسے کیا ہوا؟ یوسف صاحب نے ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھتے ہوئے انتہائی پریشانی سے بدر اور راضی کی طرف دیکھ کر کہا۔ تو راضی اپنا رخ موڑ گیا۔ ابا آپ گھر جا کے آرام کریں، میں اور راضی یہاں پر ہی ہیں، ویسے بھی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، سب ٹھیک ہے۔ بدر نے یوسف صاحب کو تسلی دیتے گھر بھیجنا چاہا۔ نہیں، مجھے گھر نہیں جانا، میں اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے ہی گھر جاؤں گا۔ یوسف صاحب کے انکار پہ بدر اٹھ کھڑا ہوا۔ چلیں پھر آپ یہاں اپنی بیٹی کے پاس بیٹھیں، میں گھر چلا جاتا ہوں، کیونکہ مجھے آرام کی سخت ضرورت ہے، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ بدر نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا، یہ کس طرح انکل سے بات کر رہا ہے؟ راضی پہلی بار باپ بیٹے کی گفتگو میں شامل ہوا۔ جب انہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر میں کیا کروں؟ میں کہہ تو رہا ہوں کہ آپ گھر چلے جائیں، آپ کا بی پی ہائی ہو جائے گا، میں یہاں موجود ہوں، مگر انہیں مجھ پہ یقین ہی نہیں ہے۔ مجھ پہ نہیں ہے تو راضی پہ یقین کر لیں، یہ اس کا شوہر ہے۔ بدر نے غصے سے یوسف صاحب کی طرف دیکھا۔ انکل ویسے یہ صحیح کہہ رہا ہے، آپ اتنی سردی میں یہاں بیٹھیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے، آپ گھر جائیں، میں اور بدر یہاں موجود ہیں نا۔ راضی نے یوسف صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ اچھا، اگر تم دونوں اتنا زور لگا رہے ہو تو میں گھر چلا جاتا ہوں، مگر میری بچی کا بہت خیال رکھنا، مجھے اس میں اپنی بہن کا عکس نظر آتا ہے، کاش اسی طرح میں اپنے گناہ کا کفارہ ادا کر سکوں۔ یوسف صاحب دکھ سے کہتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابا میں آپ کو گھر تک چھوڑے آتا ہوں، تب تک راضی یہاں موجود ہے۔ بدر نے یوسف صاحب کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ زیادہ ڈرامے بازی کی ضرورت نہیں ہے، میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، میں خود گھر چلا جاؤں گا،
اور گھر کون سا مریخ پہ ہے کہ مجھے جانے میں بہت ٹائم لگے گا، یہ پچھلی گلی میں تو میرا گھر ہے۔ یوسف صاحب کہتے ہوئے بڑے بڑے قدم اٹھاتے نظروں سے دور ہو گئے۔ یار ویسے تیرا ابا ہے بڑا زبردست، مجھے ایسے روب داب والے بابے بڑے پسند ہیں۔ راضی کے تبصرے پہ بدر پلٹا۔ اگر تجھے پسند ہے تو تو رکھ لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ اب تیری ہمارے ساتھ رشتہ داری بنتی ہے۔ لیکن خیر تو مجھے یہ بتا ہانی کو کیا ہوا ہے؟ بدر فوراً اصل مدعے کی طرف لوٹا۔ مجھے کیا پتا کیا ہوا ہے، تیری کزن ہے، تجھے پتا ہونا چاہیے۔ راضی نے کندھے اچکائے۔ میں نے تجھے اس سے بات کرتے دیکھا تھا، لہٰذا جھوٹ کی گنجائش نہیں بچتی۔ بدر نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے جتلایا۔ اچھا تو اب میری جاسوسی بھی کرے گا؟ راضی نے بینچ کے ساتھ ٹیک لگائی۔ مجھے تیرا گھٹیا رومانس دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، اس سے تو بہتر ہے کہ میں پاکستان کا ہارا ہوا میچ دیکھ لوں، وہ پھر بھی بہتر ہے۔ بدر نے منہ بنایا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے، تو نے اسے کیا کہا ہے جس کی اس نے اتنی پریشانی لے لی ہے؟ ننھی سی جان ہے اس کی، تجھے شرم نہیں آتی؟ بدر نے راضی کی طرف سے مکمل خاموشی پہ دوبارہ پوچھا۔ ننھی سی جان ہے اس کی، اس لیے مجھے شرم نہیں آتی، مگر اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ راضی نے سنجیدگی سے کہا تو بدر نے اسے گھورا۔ اس نے ایک ہی ضد لگا رکھی ہے کہ میں اسے اپنے ساتھ لے کے جاؤں، جبکہ تو اچھے سے جانتا ہے کہ اماں اسے قبول نہیں کریں گی، اور اگر کر بھی لیں تو میرے لیے بہت سارے مسئلے پیدا ہو جائیں گے۔ ابھی میں نے ناجو بابا کو بھی سیٹ کرنا ہے، تو جانتا ہے ان کی میری زندگی میں بہت اہمیت ہے۔ وہ جہاں غلط تھے میں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان کا کبھی بھی ساتھ نہیں دوں گا یا میں ان کا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ میں جو کچھ بھی ہوں انہی کی وجہ سے ہوں، مگر یہ ساری باتیں اسے سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ ابھی بہت چھوٹی ہے، میں اسے اپنے ساتھ تمام مسائل میں گھسیٹنا نہیں چاہتا۔ راضی کے جواب پہ بدر اسے خاموشی سے دیکھنے لگا۔ اب تو کیا الو کی طرح مجھے گھورے جا رہا ہے؟ منہ سے کچھ بول تاکہ مجھے پتہ چلے کہ اب تو مزید کس قسم کی بکواس کرنا چاہ رہا ہے۔ راضی کے پوچھنے پہ بدر نے ایک افسوس بھری نظر اس پہ ڈالی۔ بندہ ایسے الٹے کام نہیں کرتا نا جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں مسائل پیدا ہوں۔ اب مجھے دیکھ، بالکل سیدھی سادھی سی لائف ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ بدر نے جتلانے والے انداز میں راضی کو دیکھا۔ بدر میری جان، یہ سب باتیں تو مجھے کہہ رہا ہے؟ لگتا ہے تیری طبیعت خراب ہو رہی ہے، تجھے استبل کا چکر لگانا پڑے گا۔ ویسے بھی شانی تجھے بہت یاد کر رہا ہے۔ راضی نے تنزن مسکراتے ہوئے اپنا موبائل جیب سے نکالا تو آگے گڑیا کا میسج چمک رہا تھا۔ اللہ خیر، پتہ نہیں اماں نے اب کیا کیا ہوگا، ہانی کے چکر میں صبح سے موبائل ہی نہیں دیکھا۔ راضی نے کہتے ہوئے میسج اوپن کیا۔ ایک تو اس کمینے شخص شانی کا ذکر میرے سامنے نہ کیا کر، اور دوسرا اب تو میرا احترام کر، میں تیرا سالہ ہوں۔ بدر نے احتجاج کیا، جبکہ راضی میسج پڑھ کے مسکرا رہا تھا۔ ویسے یہ بہنیں بھی کمال کی چیز ہوتی ہیں، بھائیوں کے بگڑے کام بنا دیتی ہیں۔ راضی نے خود کلامی والے انداز میں کہا تو بدر نے اسے گھورا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، بدر نے دہرایا۔ اچھا سالے صاحب، میں تیرا بہت عزت اور احترام کروں گا، اگر تو کہے تو میں تیرے پاؤں بھی دبا دیتا ہوں۔ راضی نے جیسے ہی یہ جملہ ادا کیا بدر اچھل کے کھڑا ہو گیا۔ خبردار جو میرے پاؤں کو ہاتھ لگایا۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ تو نے مجھے پاؤں دبانے کے بہانے کس طرح سے سڑک پہ گھسیٹا تھا۔ بدر کی یادداشت پہ راضی نے مسکراتے ہوئے اسے داد دی۔ آپ میں سے کون ہانیہ رازیان کے ہسبینڈ ہیں؟ انہیں ڈاکٹر صاحب بلا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں مزید ایک دوسرے سے الجھتے، نرس کی آواز پہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگے۔ شکر ہے اللہ کا کہ ہانی خیریت سے گھر آ گئی، ورنہ میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ ایک تو اس لڑکی کو اپنی صحت کا بالکل خیال نہیں ہے۔ فائزہ بیگم نے یخنی بناتے ہوئے نور سے کہا، چچی آپ بھی کمال کرتی ہیں، بھلا اتنی سی لڑکی اپنا خیال کیسے رکھ سکتی ہے؟ دیکھیں ہٹا کٹا ہمارا بدر ہے، وہ اپنا خیال رکھتا ہے؟ نور نے باہر سے گزرتے ہوئے بدر کو دیکھ کے شرارت سے کہا۔ نور بی بی، میرے خیال سے تمہیں گلاسز کی شدید ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں ہٹا کٹا نہیں ہوں، اور دوسرا میں اپنا خیال خود رکھتا ہوں،
بلکہ اس گھر میں واحد جاندار چیز ہوں جو اپنا خیال خود رکھتی ہے، جبکہ باقی سب ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ بدر نے ناراضگی سے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، پہلی بات کا تو پتہ نہیں، لیکن 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ بدر، تم اپنا خیال نہیں رکھتے، تمہارا خیال ہم سب لوگ مل کے رکھتے ہیں۔ نور نے شیلف کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے دو بدو جواب دیا، ایک تو میں تم دونوں کی فضول بحث سے تنگ آ جاتی ہوں، یقین مانو سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ بدر تم بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ فائزہ بیگم نے نور کو گھورتے ہوئے بدر سے پوچھا۔ کہاں سے آنا ہے، بس یوں ہی باہر خواری کرنے گیا تھا، کیونکہ راضی صاحب کا تو منہ بنا ہوا ہے اور اس کے پیچھے ساری وجہ ہانیہ بی بی ہیں۔ بدر نے دروازے میں کھڑے ہوتے ہوئے بیزاری سے کہا، اللہ رحم کرے تم پہ بھی اور اس پہ بھی، لیکن میرے خیال سے ہانیہ غلط نہیں ہے۔ اگر وہ راضی کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو تمہارے دوست کو کیا تکلیف ہے، اسے اپنے ساتھ لے کے کیوں نہیں جاتا؟ فائزہ بیگم کی بات پہ بدر نے انہیں دیکھتے ہوئے تالی بجائی۔ میں سمجھتا تھا اس گھر میں نور سے زیادہ کوئی عقل مند نہیں، مگر اماں آج تو آپ نے کمال کر دیا۔ بدر نے تالی بجاتے ہوئے داد دی۔ بدر زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر میں تیرا لحاظ کر رہی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تو فضول کی باتیں کرے۔ یخنی اٹھا اور انہیں دے کیا۔ فائزہ بیگم نے یخنی کے پیالوں والی ٹرے بدر کی طرف بڑھائی۔ اماں میں ان کی طرف نہیں جا رہا، سچی دونوں ہی اتنے ضدی ہیں، کوئی بات سننے اور ماننے کو تیار نہیں۔ بدر نے ہاتھ کھڑے کیے۔ اصل میں قصور ہانیہ کا نہیں ہے، تمہارا دوست ہے ہی اتنا ڈھیٹ، وہ صرف نام کا راضی ہے، اصل میں راضی ہو ہی نہیں رہا۔ نور نے ٹرے پکڑتے ہوئے جواب دیا، ویسے کہہ تو نور ٹھیک رہی ہے، میرے خیال سے اسے ہانیہ کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیے۔ فائزہ بیگم نے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی۔ اماں اسے کوئی نہیں سمجھا سکتا، وہ صرف وہی چیز سمجھتا ہے جو وہ خود سمجھنا چاہتا ہے، باقی سب باتیں اسے فضول لگتی ہیں، باقی باتیں اس کے سر سے ایسے گزر جاتی ہیں جیسے ہمارے سر سے جہاز۔ بدر نے ہتھیار ڈالتے ہوئے اقرار کیا، یعنی تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ وہ ایک انتہائی ڈھیٹ انسان ہے؟ نور نے بدر کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ ڈھیٹ تو نہیں، ہاں ضدی کا لفظ مناسب رہے گا۔ بدر نے درمیانہ راستہ اختیار کیا۔ چلو دیکھتے ہیں، نور کہتے ہوئے بدر کی سائیڈ سے ٹرے لے کے نکلی۔ اب یہ کیا کرے گی؟ اماں خیال کرنا کوئی نیا تماشا نہ لگا لے، آگے ہی میری یاری خطرے میں ہے۔ بدر نے نور کو جاتے دیکھ کے کہا تو فائزہ بیگم نے سر نفی میں ہلایا۔ مجھے تو اس گھر میں سب نمونے ہی ملے ہیں، تمہارے باپ سے لے کے تم تک، سب کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں اور بدنام دوسروں کو کرتے ہیں۔ فائزہ بیگم کی بات سنتے ہی بدر نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا ایسا آپ ابا کے سامنے بھی کہہ سکتی ہیں؟ بدر نے رازداری سے جھکتے ہوئے پوچھا، جس پہ فائزہ بیگم اسے گھورتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ دوست اچھا تھا، جب سے بہنوئی بنا ہے بالکل ڈریکولا لگتا ہے۔ بدر نے بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ دیکھو میں تمہیں پیار سے سمجھا کے تھک گیا ہوں، اب اگر تم نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ راضی نے بیڈ پہ منہ پھلائے ہانی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں۔ ہانی نے بغیر دیکھے جواب دیا۔ تبھی راضی کا موبائل بجنے لگا۔ تمہیں تو بعد میں دیکھتا ہوں، پہلے اس کی سن لوں جو کل سے مسلسل فون کیے جا رہا ہے، مگر تمہاری وجہ سے میں اس کی بات نہیں سن سکا۔ راضی نے ہانی کے قریب بیٹھتے ہوئے کال اٹینڈ کی۔ راضی، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دے، اور اگر تو نے مجھ سے معافی مانگنی ہے تو وہ بھی ابھی مانگ لے، اور جہاں تیری ماں کہتی ہے وہاں شادی بھی کر لے۔ زندگی صرف 4 دن کی ہے، کم از کم تیری تو واقعی 4 دن کی رہ گئی ہے، اس میں سے آج کا دن نکال دے۔ شانی کی انتہائی دکھی آواز اسپیکر سے ابھری تو راضی نے حیرت سے ہانیہ کی طرف دیکھا۔ شانی، زیادہ نشہ کر لیا یا ناجو بابا سے زیادہ دوائی ملی ہے؟ تو اس وقت ہے کہاں اور کس کے ساتھ ہے؟ راضی نے سنجیدگی سے پوچھا تو ناجو بابا کے نام پہ ہانیہ نے فوراً راضی کی طرف دیکھا۔ بیٹا جی، میرا تو سارا نشہ اتر گیا ہے، رہی بات دوائی کی تو آپ کے لیے ایسا حکیمانہ نسخہ ناجو بابا نے تیار کیا ہے کہ مت پوچھ۔ شانی کے جواب پہ راضی کے اعصاب تن گئے۔
تو یوں بولنا کہ ناجو بابا کو پتہ چل گیا ہے، یہ بات تو مجھے بغیر چسکے کے سیدھی طرح بھی بتا سکتا تھا۔ راضی کے ماتھے پہ بے شمار شکنیں نمودار ہوئیں۔ صرف پتہ نہیں چلا بلکہ ان کا حکم ہے کہ تجھے ڈیرے پہ لایا جائے۔ ویسے تو نے ٹھیک کہا تھا، کتے کم از کم ہماری کچھ تو لاج رکھیں گے، آخر ہم ان کے مالک رہے ہیں۔ شانی نے سرد آہ بھرتے ہوئے جواب دیا۔ شانی اپنا مسخرہ پن ختم کر اور مجھے سیدھی طرح بتا کہ ناجو بابا نے میرے لیے کیا پیغام دیا ہے۔ راضی نے کھڑے ہوتے ہوئے قدرے اونچی آواز میں پوچھا تو ہانی بھی کھڑی ہو گئی۔ ناجو بابا نے آپ کو بری طرح یاد کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کل صبح تک آپ ڈیرے پہ ہوں۔ میری تو یہ نصیحت ہے کہ بیٹے بھاگ جا، اگر بھاگ سکتا ہے تو، اور مڑ کے نہ دیکھنا ورنہ پتھر کا بن جائے گا۔ شانی اب سیریس تھا۔ میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں اور تم لوگوں کو بھی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں صبح گھر جا رہا ہوں، واپسی پہ سیدھا ڈیرے آؤں گا۔ ناجو بابا کو میری طرف سے کہہ دینا کہ راضی بھاگتا نہیں ہے۔ راضی کا جواب ہانی کو پریشان کر گیا۔ وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، آپ کیوں وہاں جانا چاہتے ہیں؟ فون بند کرتے ہی راضی کو ہانی کی دکھی آواز سنائی دی۔ ہانیہ بی بی، میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں مقابلہ کرتا ہوں، اور دوسرا میں نے کوئی چوری نہیں کی ہے کہ میں چھپ کے بیٹھ جاؤں۔ میں جاؤں گا اور ضرور جاؤں گا۔ اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ راضی نے پلٹتے ہوئے ہانی کی طرف دیکھا جس پہ وہ خاموش ہو گئی۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ نور نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ آپ کے ہاں اندر آ کر اجازت لی جاتی ہے؟ راضی نے اسے کمرے کے درمیان میں کھڑا دیکھ کے کہا۔ وہ آپ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے میں بہت مصروف تھے اور میرے ہاتھ میں بھی ٹرے تھی، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ایسی صورتحال میں دستک دی جائے، کیونکہ دستک یخنی اور آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ نور نے کہتے ہوئے ٹرے بیڈ پہ رکھ دی۔ آپ دونوں یخنی کے اعزاز میں کھڑے کیوں ہیں؟ بیٹھ جائیں، یہ میں آپ دونوں کے لیے ہی لائی ہوں۔ نور نے راضی اور ہانی کو کھڑے دیکھ کے کہا۔ بس یخنی دینی تھی یا کچھ اور بھی؟ راضی کے پوچھنے پہ نور مسکرانے لگی۔ کہنا تو بہت کچھ تھا، لیکن میرے خیال سے حالات سازگار نہیں ہیں، اس لیے صرف اتنا ہی کہوں گی کہ یخنی میں نمک شاید کم ہے، حسب عادت ڈال لیجیے گا۔ نور کہتی ہوئی جانے کے لیے پلٹی، مگر چند قدم کے بعد رک گئی۔ وہ بدر آپ کو بلا رہا تھا، شاید اسے کوئی کام تھا۔ نور نے مڑ کے راضی کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بدر کا تو پتہ نہیں، لیکن میرے خیال سے آپ کو ضرور ہانی سے کوئی کام ہے۔ آپ یہاں تسلی سے بیٹھیں، یخنی کا نمک مرچ چیک کریں اور جو بات کرنے آئی ہیں وہ کریں۔ راضی کہتا ہوا تیزی سے باہر نکل گیا۔ آپ نے انہیں ناراض کر دیا؟ ہانی نے پریشانی سے نور کی طرف دیکھا۔ وہ راضی کب تھا؟ نور نے مزے سے بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ شروع سے۔ ہانی کے جواب پہ نور نے بھرپور کہا لگایا۔ میرا مطلب ہے اس کا نام شروع سے راضی ہے۔ ہانی نے نور کو ہنستا ہوا دیکھ کے وضاحت دی، جبکہ نور ہنستے ہوئے سر ہلانے لگی۔ مجھے صرف میری بات کا جواب چاہیے۔ آخر میری بیٹی میں ایسی کیا کمی تھی جو تم نے میری بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کیا؟ شہناز بیگم نے راضی کو دیکھتے ہوئے چیخ کے پوچھا۔ پھپھو، میں آپ کو بتا چکا ہوں، میں نے رمشا کو نہ تو کوئی دھوکہ دیا ہے، نہ ہی اس سے کسی قسم کا عہد و پیمان کیا تھا، لہٰذا آپ مجھے یا امی کو الزام نہیں دے سکتی۔ راضی نے خود پہ قابو پاتے ہوئے تحمل سے جواب دیا۔ تم تو میرے منہ مت ہی لگو، تم اور تمہاری ماں دونوں دھوکے باز ہو۔ تم نے پہلے میرے بھائی کو اپنے جال میں پھنسایا اور اب میری بیٹی کو تمہارے بیٹے نے۔ شہناز نے انتہائی نفرت سے بانو بیگم کی طرف دیکھا۔ پھپھو، میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکلے جس کا مجھے اور آپ کو بہت افسوس رہے۔ اب آپ امی سے بدتمیزی نہیں کریں گی۔ راضی نے انگلی اٹھاتے ہوئے شہناز بیگم کی طرف دیکھا۔ اچھا، تو اب تم اتنے بڑے ہو گئے کہ میرے آگے کھڑے ہو گئے؟ شہناز بیگم نے راضی کے مقابل کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا تو بانو بیگم نے پریشانی سے گڑیا کی طرف دیکھا۔ پھپھو، آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ بھائی سے مقابلہ کریں گی؟ گڑیا نے سمجھانے کی ناکام سی کوشش کی۔ بس کرو، تم ماں بیٹی کو خوب اچھی طرح جانتی ہوں میں،
اور راضی سے میں ڈرتی نہیں، یہ بدماش ہوگا تو اپنی جگہ۔ شہناز بیگم کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ راضی آئے گا تو اپنی ماں کو سمجھائے گا، وہ اپنے کیے پہ شرمندہ ہوگا، مگر یہاں تو کوئی ایسا سین ہی نظر نہیں آ رہا۔ نہ ماں کو شرم ہے، نہ بیٹے کو آ رہی ہے۔ ادھر میں نے آدھے خاندان کو منگنی کی دعوت دے رکھی ہے، اب میں کیا کروں گی؟ شہناز بیگم اپنا سینہ پیٹنے لگی۔ اماں بس کریں، بہت تماشا ہو گیا، اب اوپر چلیں۔ کافی دیر سے چپ چاپ گمسم کھڑی رمشا نے شہناز بیگم کو بازو سے پکڑا تو راضی نے نگاہیں بے اختیار اس کے چہرے پہ اٹھائیں۔ دیکھو رمشا، تم میری بات سنو، پھپھو میری بات سننے کے موڈ میں نہیں ہے۔ وہ میں راضی نے کہنا شروع کیا، مگر رمشا کے پتھریلے تاثرات اسے چپ کرنے پہ مجبور کر گئے۔ بس خبردار جو کسی قسم کا جھوٹ بول کے میری بیٹی کو پھنسانے کی کوشش کی تو آج میرا بھائی زندہ ہوتا تو میں دیکھتی کیسے تم اور تمہاری اولاد مجھے ذلیل کرتے ہو۔ شہناز بیگم نے رمشا سے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے کہا، اماں جب ہم نے ان لوگوں سے کوئی رشتہ، کوئی تعلق رکھنا ہی نہیں ہے تو پھر اتنی باتیں کرنے کا کیا فائدہ؟ چلیں اوپر چلتے ہیں، آپ کا بی پی ہائی ہو جائے گا۔ رمشا نے ایک بار پھر شہناز بیگم کو وہاں سے ہٹانا چاہا۔ رمشا اب تم غلط بات کر رہی ہو، ہم بہت اچھے کزن ہیں اور میری تمہارے ساتھ بچپن سے ہی بہت اچھی دوستی رہی ہے، پر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ راضی کو اداس رمشا اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اے میاں، کسی اور کو بے وقوف بنانا، لڑکا لڑکی کی کوئی دوستی نہیں ہوتی، اور خبردار جو اب تم نے میری بیٹی کا نام لیا یا اس سے بات کرنے کی کوشش کی، یہ کوئی ٹائم پاس نہیں ہے۔ شہناز بیگم پھنکارتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ اور خبردار تم تینوں میں سے کسی نے بھی میرے پورشن میں پاؤں رکھنے کی کوشش کی تو میں تم لوگوں کی ٹانگیں توڑ دوں گی۔ شہناز بیگم مسلسل بڑبڑا رہی تھیں، جبکہ رمشا انہیں کھینچ کے اوپر لے جانے لگی۔ اماں یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ کو کس نے کہا تھا منگنی کا شوشہ چھوڑنے کا؟ شہناز بیگم کے جاتے ہی راضی بانو بیگم سے الجھ پڑا۔ میں کہتی ہوں راضی، شاباش ہے تجھ پہ، یہ سارا تماشا تیری اس شادی کی وجہ سے لگا ہے، میرے شوشے کی وجہ سے نہیں۔ بانو بیگم کی بات پہ راضی نے نفی میں سر ہلایا۔ میں کتنی بار آپ سب کو بتاؤں کہ وہ شادی نہیں، محض ایک ایگریمنٹ ہے، مگر آپ لوگ میری بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ کیا ضرورت تھی گڑیا تمہیں امی سے وہ تمام باتیں کرنے کی، جبکہ میں نے منع بھی کیا تھا؟ راضی نے گڑیا کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے کہا، مجھے رمشا آپ ہی بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کی شادی میرے پیارے بھائی سے ہو، جبکہ ہانی مجھے اچھی لگی تھی اور پھر وہ آپ سے پیار بھی کرتی ہے۔ گڑیا کے جواب پہ راضی نے اسے گھور کے دیکھا، جبکہ بانو بیگم نے اپنا ماتھا پکڑ لیا۔ ہائے لڑکی، تیرا کیا بنے گا؟ رمشا اپنے خاندان کی دیکھی بھالی نیک بچی ہے، اور اس کا کیا بھروسہ کل کو ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے؟ رمشا کی شادی راضی سے ہونی تھی، تیرے سے نہیں کہ تجھے پسند نہیں تھی تو تو نے بیچ میں پھڈا کھڑا کر دیا۔ بانو بیگم کی بات پہ پہلی بار راضی کے ہونٹوں کو مسکراہٹ چھو گئی۔ ویسے اماں کی بات میں دم ہے۔ راضی نے بانو بیگم کے قریب بیٹھتے ہوئے گڑیا کی طرف دیکھا۔ چھوڑیں بھائی، آپ یہ بتائیں کہ آپ ہانیہ کو کب لائیں گے؟ گڑیا فوراً مطلب کی بات پہ آئی، جبکہ بانو بیگم کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے۔ ہم بارات لے کے جائیں گے، تبھی تو دلہن لائیں گے۔ راضی نے محبت سے ماں کے گرد اپنے بازو پھیلاتے ہوئے کہا۔ راضی، تو نے ویسے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے بہت شوق تھا رمشا کو دلہن بنانے کا۔ بانو بیگم نے راضی کا ہاتھ پرے کرتے ہوئے دکھ سے کہا، آپ پھپھو سے پوچھ لیں، اگر انہیں ہانی منظور ہے تو مجھے دوسری شادی پہ کوئی اعتراض نہیں، میں تیار ہوں۔ راضی نے شرارت سے ماں کی طرف دیکھا۔ توبہ کرو، تم نے سنا نہیں ہے شہناز نے کیا کہا تھا کہ ہم میں سے جس نے بھی اس کے پورشن میں قدم رکھا وہ اس کی ٹانگیں توڑ دے گی، اور مجھے بڑھاپے میں ٹانگیں توڑوانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ بانو بیگم کے جواب پہ راضی اور گڑیا ہنسنے لگے۔ مطلب آپ پھپھو کی دھمکی سے ڈر گئیں؟ گڑیا نے چسکا لیا۔ فضول کی باتیں بہت ہو گئیں، اب یہ بتاؤ کہ وہ پھل جھڑی کہاں ہے جس کی وجہ سے یہ سارا تماشا لگا ہے؟ تو اسے اپنے ساتھ کیوں نہیں لایا؟ بانو بیگم نے راضی کی طرف دیکھتے ہوئے جارحانہ انداز میں پوچھا۔
تو وہ پھیکا سا مسکرا دیا۔ اماں اس کی بھی ایک الگ ہی سٹوری ہے، ابھی میں بہت تھک گیا ہوں، سونا چاہتا ہوں، کیا پتہ پھر اتنے سکون کی نیند نصیب ہو یا نہ ہو۔ راضی نے کہتے ہوئے ماں کی گود میں سر رکھا۔ اللہ تجھے لمبی زندگی دے۔ کتنی بار کہا ہے اس طرح کے فضول جملے نہ بولا کر، میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ بانو بیگم نے راضی کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے محبت سے کہا، تکلیف کا اندازہ تو مجھے تب ہوگا جب میں ناجو بابا کے ڈیرے پہ حاضری دوں گا۔ راضی نے دل میں سوچتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ لان میں قدم رکھتے ہی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے ہانی کا استقبال کیا، جس سے اس کے پورے جسم میں سردی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ آپ اتنی سردی میں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تھوڑے سے فاصلے پہ لان پہ بیٹھے بدر کو دیکھ کے ہانی نے پکارا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اندر جاؤ، نور کے پاس بیٹھو، باہر نہیں آنا، ٹھنڈ لگ جائے گی، آگے ہی ذرا سی جان ہے تمہاری۔ بدر نے ہانی کی طرف مڑتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، آپ بھی تو باہر بیٹھے ہیں، ٹھنڈ تو آپ کو بھی لگ سکتی ہے۔ ہانی نے بدر کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ چھوڑو، میری بات اور ہے، میں اور راضی تو ویسے بھی آوارہ پھرتے رہتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ بدر نے بے خیالی میں راضی کا ذکر کیا۔ راضی کہاں ہے؟ اسے کیا ہوا ہے؟ ہانی کے سوال پہ بدر کی مسکراہٹ کو بریک لگی۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ ڈیرے پہ چلا گیا ہے، اور آگے تو تم جانتی ہی ہو، بدر نے اداسی سے جواب دیا۔ اب کیا ہوگا؟ ہانی نے کسی چھوٹے بچے کی طرح بدر سے پوچھا، تو وہ پھیکا سا مسکرا دیا۔ کچھ نہیں، ہونا کیا ہے، ناجو بابا پہلے غصہ کریں گے، پھر شاید تھوڑی سی سزا بھی دیں، اس کے بعد چھوڑ دیں گے۔ بدر نے پتہ نہیں خود کو تسلی دی تھی یا ہانی کو، مگر دل دونوں کے ہی ماننے کو تیار نہ تھے۔ میں نے جہلم جانا ہے۔ چند لمحے خاموشی سے سرکنے کے بعد ہانی نے کمزور سی آواز میں بدر سے کہا، جانا تو مجھے بھی ہے۔ بدر نے فوراً تائید کی۔ تو پھر انتظار کس بات کا ہے، چلیں۔ وہ دونوں خاموش تھے، مگر آواز تیسری جانب سے آئی تھی، جس پہ دونوں نے چونک کے دیکھا۔ کیا یہاں پہ بیٹھے فضول بیکار بڈھے لوگوں کی طرح باتیں بنا رہے ہو؟ تمہاری بھی جان اپنے دوست کے پیچھے نکل رہی ہے، اور تم تو ویسے ہی اپنے دلہے پہ فدا ہو۔ آؤ چلتے ہیں، اور کچھ نہیں تو تھوڑا سا ایڈونچر ہی صحیح، نور نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہتے ہوئے دونوں کو موٹیویٹ کیا۔ نور بی بی، وہ ناجو بابا کا ڈیرا ہے جہاں اچھے اچھے لوگوں کا سانس رکتا ہے، اس لیے اپنے ایڈونچر کو سنبھال کے رکھو اور جا کے اپنے کارٹون دیکھو، چلو اپنی شکل گم کرو۔ بدر نے چٹکی بجاتے ہوئے اسے وہاں سے جانے کا کہا۔ ویسے نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، میں تو تم دونوں کی مدد کے لیے آئی تھی۔ وہ کیا ہے نا، راضی کا میسج آیا تھا تمہارے نمبر پہ، تو میں نے غلطی سے پڑھ لیا۔ نور بات ادھوری چھوڑتی ہوئی چل دی۔ نور! بدر اور ہانی نے ایک ساتھ پکارا۔ مجھے سنائی دیتا ہے، زیادہ چیخنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم مجھے ساتھ نہ لے کے گئے تو میں تمہیں نہیں بتاؤں گی کہ میسج کیا آیا تھا، کیونکہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ نور نے اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا جس میں بدر کا فون پکڑ رکھا تھا۔ ابا کو پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہوں گے، اور ویسے بھی آدھی رات کو میں تم دونوں لڑکیوں کو ساتھ لے کر کیوں جاؤں؟ بدر نے غصے سے نور کی طرف قدم بڑھائے۔ ابا کی تو اس دن سے ہوا نکلی ہوئی ہے، کوئی آواز سنی ہے؟ ہوئے نہ ہوئے ایک برابر ہے۔ رہی بات دو لڑکیوں کو ساتھ لے کر کیوں جاؤں، تو جس کے لیے لے کے جا رہے ہو اس کی اس میں جان ہے، اور میں تم دونوں کے لیے جا رہی ہوں، کیونکہ بے وقوفوں کے ساتھ ایک عقل مند کا ہونا ضروری ہے، نور نے جتلایا۔ نور بی بی، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ ہنی مون ٹرپ نہیں ہے۔ بدر اب نور کے مقابل کھڑا تھا۔ میں نے کب کہا کہ ہنی مون ٹرپ ہے؟ نور نے فوراً جواب دیا۔ نور! بدر نے لاچاری سے پکارا۔ میں تمہیں پاگل نظر آتی ہوں جو یوں چیخ رہے ہو؟ نور نے اپنی انگلی بدر کی طرف اٹھائی۔ نہیں، میں پاگل ہوں، بدر کہتا ہوا نور کے قریب سے گزرنے لگا۔ اگر جانے کا پروگرام بن جائے تو مجھ سے چچا جان کی گاڑی کی چابی لے لینا، میں نے چابی ان کے کمرے سے اٹھا لی تھی کہ تمہیں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، مگر شرط وہی ہے کہ مجھے ساتھ لے کے جانا ہوگا۔ نور کی بات پہ بدر رکا اور پھر بڑبڑاتا ہوا اندر کی جانب چل دیا۔ مجھے جہلم جانا ہے،
بدر کے جاتے ہی ہانی نے نور سے کہا، لتر کھانے؟ بی تھوڑا صبر کر لو، پہلے پرانا رزلٹ تو آ جائے پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے، نور نے کہتے ہوئے ہانی کو اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ میرے دل کی دھڑکن صحیح نہیں چل رہی، عجیب سا لگ رہا ہے، جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو۔ ہانی نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے نور کی طرف دیکھا۔ اس مسئلے کا ایک حل ہے میرے پاس، نور نے انتہائی سنجیدگی سے ہانی کی طرف دیکھا۔ وہ کیا؟ ہانی نے حسب عادت فوراً پوچھا۔ تم اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھو اور جو میں کہتی ہوں میرے پیچھے پیچھے دہراؤ، یقین مانو بہت فائدہ ہوگا۔ نور کی بات پہ ہانی نے فوراً عمل کیا۔ دھڑکنوں کو بھی جگہ دیجیے جناب، آپ تو پورے دل پہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں۔ نور نے آخری جملہ ادا کرتے ہوئے کہا لگایا تو ہانی کو اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں اندر بڑھتیں، سامنے سے بدر آتا دکھائی دیا۔ راضی، ہمارے کاروبار میں غداری کی سزا کیا ہوتی ہے؟ ناجو بابا نے سرد پتھریلے لہجے میں پوچھا۔ موت، راضی کی طرف سے ایک لفظی جواب آیا جو وہاں پہ موجود سب کے رونگٹے کھڑے کر گیا، خاص طور پہ شانی کے پسینے چھوٹنے لگے۔ کس طرح کی موت مرنا پسند کرو گے؟ ناجو بابا نے اگلا سوال کیا۔ ڈیرے پہ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، کالی رات کے ساتھ گہری خاموشی کا راج تھا۔ جیسی آپ دینا پسند کریں۔ راضی کا اطمینان قابل دید تھا۔ ناجو بابا نے سر ہلاتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ بابا، میری ماں نے تو اس دفعہ معاف کر دیں، آئندہ یہ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ شانی سے جب رہا نہ گیا تو محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کے بول پڑا۔ شانی، وہ ہمارے دھندے کو اچھے سے سمجھتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ یہاں وفاداری اور غداری کی کیا سزائیں اور نعمتیں ہیں۔ ناجو بابا کی دھاڑ پہ پھر خاموشی چھا گئی۔ میری پسٹل پہ سائلنسر لگاؤ۔ ناجو بابا نے پسٹل نکالتے ہوئے شانی کی طرف بڑھائی، جبکہ راضی کو درخت کے ساتھ رسیوں سے باندھا ہوا تھا۔ بابا رحم، شانی نے قدموں میں بیٹھتے ہوئے ایک بار پھر بیکار سی کوشش کی۔ شانی، اس سے پہلے کہ میں تیری کھوپڑی بھی اڑا دوں، جو کہا ہے وہ کر، ناجو بابا نے غصے سے کہتے ہوئے راضی کی طرف قدم بڑھائے۔ میں نے تجھے تب پناہ دی تھی جب تو میرے کسی کام کا نہیں تھا۔ تیری ٹانگیں انتہائی کمزور تھیں اور تیرا یہ دماغ بالکل خالی تھا۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی، تو نے میرے ساتھ غداری کیوں کی؟ چند روزہ ہانی کا ساتھ میری تربیت پہ غالب آ گیا۔ تو ایسا بندہ نہیں تھا جو زن کے قابو میں آ جاتا۔ پھر تجھے کیا ہوا؟ میں سچ جاننا چاہتا ہوں، یہ میری تجھ سے آخری بات ہے۔ ناجو بابا نے کف فولڈ کرتے ہوئے شانی سے پسٹل پکڑی۔ میں کل جتنا آپ کا احترام کرتا تھا اتنا آج بھی کرتا ہوں۔ مجھے جتنا کل آپ سے پیار تھا آج اتنا ہی ہے۔ غداری کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ راضی کے منہ سے ابھی یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ ناجو بابا نے ایک زوردار پنچ اسے مارا، جس پہ راضی کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ میں نے جھوٹ بولنے کا نہیں کہا، صرف وجہ پوچھی ہے، میرے ساتھ غداری کیوں کی ہے؟ جبکہ ہم دونوں میں طے تھا کہ اس لڑکی نے مرنا ہے، تو پھر اسے چھوڑ کیوں دیا اور جھوٹ کیوں بولا؟ میں ہر چیز معاف کر سکتا ہوں، لیکن اپنے حکم کی خلاف ورزی اور اپنے ساتھ بے وفائی برداشت نہیں کر سکتا۔ مانا کہ تو جوان ہے اور میں بوڑھا، تو طاقتور ہے اور میں کمزور، مگر اتنا بھی نہیں کہ میں تیری جان نہ لے سکوں۔ مگر اس سے پہلے مجھے یہ جاننا ہے کہ تو نے میرے ساتھ غداری کیوں کی۔ ناجو بابا نے پسٹل راضی کے سر پہ ماری تو درد کی شدت سے راضی کی آنکھیں دھندلانے لگی۔ وہ لڑکی بے قصور تھی، بے گناہ تھی، پھر میں اس کی جان کیوں لیتا؟ اگر آپ نے اسے مجھ سے مروانا ہی تھا تو میرے ساتھ نکاح کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اللہ کو کیا جواب دیتا اس نکاح کا؟ راضی کے جواب پہ ناجو بابا نے حقارت سے اسے دیکھا۔ تو جتنا نیک اور شریف ہے مجھ سے بہتر یہ بات کون جانتا ہے، اس لیے میرے سامنے زیادہ فرشتہ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیری نظر اس کی جائیداد پہ تھی یا میری؟ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تیری بھوک کی حد کیا ہے۔ ناجو بابا کا سوال سچ میں راضی کو دکھی کر گیا۔ کسی سیانے نے بالکل سچ کہا ہے،
کہ عورت کے معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے، بندہ بہت ذلیل ہوتا ہے۔ راضی نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ شانی کی طرف دیکھا جو اسے دکھ سے دیکھ رہا تھا۔ تیرے اس نیک کام کی وجہ سے میری کتنی بدنامی ہوگی اور میں کتنے مسائل میں پھنس سکتا ہوں یہ تو جانتا تھا نا؟ ناجو بابا نے زور سے راضی کے بال کھینچتے ہوئے پوچھا۔ میں آپ پہ کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، چاہے میری جان چلی جائے، راضی نے ناجو بابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو ناجو بابا نے جھٹکے سے اس کے بال چھوڑ دیے۔ جان تو تیری جائے گی، اور وہ بھی تیرے دوست کے ہاتھوں، تاکہ تیری اور اس کی روح تڑپتی رہے اور کوئی آئندہ میرے ساتھ غداری کا نہ سوچے، ناجو بابا نے کہتے ہوئے پسٹل شانی کو دی۔ اور جہاں تک بات ہے اس لڑکی کی، تو میرا وعدہ ہے تیری قبر کی مٹی سوکھنے سے پہلے پہلے میں اسے بھی تیرے پاس پہنچا دوں گا۔ ناجو بابا نے پلٹتے ہوئے شانی کو گولی چلانے کا حکم دیا۔ ناجو بابا یہ مجھ سے نہیں ہوگا، شانی نے راضی کو دیکھتے ہوئے ناں میں سر ہلایا۔ شانی، میں نے کہا گولی چلاؤ، میں 3 دفعہ گنوں گا، اگر تو نے گولی نہ چلائی تو میں تیری کھوپڑی اڑا دوں گا۔ ناجو بابا نے قریب کھڑے گارڈ سے گن پکڑتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ شانی نے پسٹل ہاتھ سے گرا دی۔ پسٹل گرتے ہی گولی کی آواز سے سارا علاقہ گونج اٹھا۔ گولی کی آواز کے ساتھ ہی ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ سب اپنی اپنی آنکھیں بند کیے خود کی یا دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنے لگے۔ لیکن یہ کیا؟ کسی کو بھی کچھ نہیں ہوا تھا، سب ٹھیک ٹھاک تھے۔ سب سے پہلے راضی نے آنکھیں کھولتے ماحول کا جائزہ لیا۔ اگر گولی ہم میں سے کسی نے نہیں چلائی تو پھر گولی چلائی کس نے؟ آواز کہاں سے آئی تھی؟ اس سے پہلے کہ راضی ساری صورتحال سمجھنے میں کامیاب ہوتا، اسپیکر سے وارننگ کی آوازیں آنا شروع ہوئیں، اور یہ آواز راضی لاکھوں لوگوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ کسی نے بالکل ٹھیک کہا ہے، بے وقوف دوست سے لاکھ درجے بہتر عقل مند دشمن ہوتا ہے۔ آج بدر مجھے ضرور مروا دے گا، راضی نے اسپیکر سے آنے والی آواز کو سنتے ہوئے دل میں سوچا۔ آپ تمام لوگوں کو پولیس نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، خبردار جو کسی بھی قسم کی کوئی حرکت یا مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو نقصان کے ذمہ دار آپ لوگ خود ہوں گے۔ سب لوگ اپنا اسلحہ زمین پہ رکھ دیں، ہاتھ اوپر کریں۔ بدر نے ایک پیشہ ورانہ پولیس آفیسر کی طرح بولنا شروع کیا۔ شانی، یہ سب کیا ہے؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ علاقے میں نیا SHO آیا ہے؟ پرانے میں تو اتنا دم نہیں تھا کہ وہ میرے سامنے کھڑا ہو جاتا، کجا کے میرے ڈیرے کا محاصرہ کرنا۔ ناجو بابا نے چیختے ہوئے شانی کی طرف دیکھا جو خود بھی انجان نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ناجو بابا، اگر آپ میرے پہ اعتبار کریں تو میں اس SHO کو دیکھ لیتا ہوں۔ آپس کی لڑائیاں اپنی جگہ، پر آپ مجھے اجازت دے دیں۔ راضی نے عاجزی سے ناجو بابا کی طرف دیکھا۔ اپنی بکواس بند کرو، اس کو لے کے فوراً تہہ خانے کی طرف جاؤ، اور تم لوگ دیکھو کہ کتنے لوگ ہیں۔ اگر بات چیت سے معاملہ حل ہوتا ہے تو ٹھیک، ورنہ فائرنگ شروع کر دو۔ میں تب تک اوپر بات کرتا ہوں، ناجو بابا نے کہتے ساتھ ہی اپنا فون جیب سے نکالا۔ اب تو کسی صورت بھی بدر بچ نہیں سکتا۔ اس بے وقوف کو کس نے کہا تھا یہاں آنے کو؟ راضی نے دل میں سوچتے ہوئے اپنی آنکھیں میچی۔ اس سے پہلے کہ ناجو بابا کسی کو کال کرتے، شانی نے قریب سے گزرتے ہوئے جان بوجھ کے موبائل فون نیچے گرا دیا۔ الو کے پٹھے، دیکھ کے نہیں چل سکتا۔ ناجو بابا نے نیچے سے موبائل فون اٹھا کے دوبارہ آن کیا۔ معذرت ناجو بابا، غلطی سے لگا ہے۔ شانی راضی کے قریب جا کر اس کی رسیاں کھولنے لگا۔ کوئی پولیس باہر نہیں ہے، وہ بے وقوف بلکہ انتہائی گدھا باہر آیا ہے، وہ بیچارہ بے موت مارا جائے گا۔ شانی اسے بچا لے اور اسے یہاں سے نکال دے جلدی، راضی نے رازداری سے کہا تو شانی مسکرانے لگا۔ اچھا، تو یہ وہ والا تیرا دوست ہے جو ایک دفعہ آگے بھی آیا تھا؟ ویسے میری اس سے بہت لگتی ہے، مجھے امید نہیں تھی کہ دوبارہ ایسی صورتحال میں آمنا سامنا ہوگا۔ چلو تھوڑی دیر شگل لگاتے ہیں۔ شانی نے راضی کو کھولتے ہوئے دوسرے بندوں کے حوالے کیا۔ اسے تہہ خانے میں پہنچا دو، شانی نے بیان دیتے ہوئے ایک آنکھ دبائی جسے راضی سمجھ نہ سکا۔ ناجو بابا، باہر تو مجھے کسی بھی طرف کچھ دکھائی نہیں دے رہا،
شاید کھیتوں میں چھپے ہوئے ہیں. آپ حکم کریں تو ہم فائرنگ شروع کریں. ناجو بابا ابھی فون پہ کسی سے بات کر ہی رہے تھے کہ ایک ملازم نے آ کے اطلاع دی. میں نے پتہ کیا ہے، کوئی پولیس ریڈ نہیں ہے. ایسا کرو جو بھی ہے اسے بھون کے رکھ دو تاکہ دوبارہ کسی کی جرت نہ ہو اس طرف دیکھنے کی. ناجو بابا نے صفاقی سے کہہ کے انتہا کرتے ہوئے حکم دیا تو راضی کے جاتے قدم ڈگمگائے. ناجو بابا آپ اندر جائیں اور بے فکر رہیں، میں سب دیکھ لیتا ہوں. شانی نے فرما برداری کی انتہا کرتے ہوئے باہر کی طرف رخ کیا. میں اندر نہیں بلکہ تہہ خانے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے وہاں ایک حساب برابر کرنا ہے ورنہ مجھے نیند نہیں آئے گی. ناجو بابا اس سمت چل دیا جہاں کچھ دیر پہلے راضی کیا تھا. ہاں بھائی سالے، کیا مسئلہ ہے؟ شانی نے باہر نکلتے ہی بدر کے نمبر پہ کال کی. سالہ میں نہیں، وہ ہے جو اندر ہے، اسے باہر بھیج ورنہ میں تمہارا یہ سارا ساگ خراب کر دوں گا. بدر نے انگلی سے کھیتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. وہ تو تم ابھی تک خراب کر چکے ہوگے، شانی نے کہا لگاتے جواب دیا. مسٹر شانی، تم گھوڑوں میں رہ کے گھوڑے بن گئے ہو. میں اسے خراب کرنے کی بات نہیں کر رہا بلکہ میں ساری کھڑی فصل کو آگ لگا دوں گا اگر تھوڑی دیر تک راضی باہر نہ آیا تو. بدر نے سنجیدگی سے جواب دیا. ارے واہ، یہاں تو ٹڈی کو بھی زکام ہو گیا. میں تو سمجھتا تھا کہ تو بڑا سیدھا سادہ سا شہری ہے، مگر تو بھی اچھی خاصی فسادی چیز ہے. میری بھی مت ماری گئی تھی. راضی کا دوست اور سیدھا سادہ، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شانی نے اپنی عقل پہ ماتم کرتے ہوئے خود ہی افسوس کیا. ابھی تو تمہیں افسوس تب ہوگا جب تمہارے ناجو بابا کو یہاں سے گرفتار کر کے لے کے جایا جائے گا. میڈیا کی ٹیم پہنچنے والی ہے. میں نے ناجو بابا کا کلائمیکس یہیں تمہارے ڈیرے کے دروازے پہ کرنا ہے. بدر کی دھمکی اس دفعہ سچ مچ شانی کو سنجیدہ کرنے پہ مجبور کر گئی. دیکھو بدر، تم ایسا ویسا کچھ نہیں کرو گے کیونکہ اگر تم نے ناجو بابا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو مجھ سے زیادہ راضی کو برا لگے گا. رہی بات راضی کی تو میرے ہوتے ہوئے اسے کچھ نہیں ہوگا. تم لوٹ جاؤ، راضی واپس آ جائے گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے. شانی کے جواب پہ بدر نے پچھلی سیٹ پہ بیٹھی نور اور ہانی کی طرف دیکھا. اچھا ٹھیک ہے، ہم صبح تک انتظار کر لیتے ہیں. تم راضی کو ڈیرے سے باہر نکال دو، پھر ہم لوٹ جائیں گے. بدر کے جواب پہ شانی نے سکھ کا سانس لیا. اور میڈیا، اسے کون کنٹرول کرے گا؟ شانی کے سوال پہ بدر نے مسکراتے ہوئے نور کو دیکھا جس کا یہ آئیڈیا تھا. میڈیا کو راضی سنبھال لے گا کیونکہ ہمارا کام سنوارنا نہیں بلکہ بگاڑنا ہے. بدر نے کہتے ہوئے کال کاٹ دی جس پہ شانی افسوس سے سر ہلاتا باہر چل دیا. آگے دیکھ کے گاڑی چلاؤ، یوں مڑ مڑ کے کیوں دیکھ رہے ہو؟ تمہاری تو خیر ہے مگر ہماری زندگیاں بہت قیمتی ہیں. نور نے ہانی کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا جو بالکل گم سم بیٹھی تھی، جیسے وہ اس گاڑی کا حصہ ہی نہ ہو. کہ یوں عادت نہیں مجھ کو مڑ کے دیکھنے کی. تجھے دیکھا تو سوچا ایک بار اور دیکھ لوں، پھر یہ کارٹون ملے نہ ملے. بدر نے ہنستے ہوئے مرر میں نور کا چہرہ دیکھا. بھائی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے صبح تک سب ٹھیک ہو جائے گا؟ کچھ دیر بعد ہانی نے اپنی کمزور سی آواز میں پوچھا تو نور نے اسے گھورا. بڑی ہی بد لحاظ اور احسان فراموش لڑکی ہو. سب کچھ میں نے کیا، یہاں تک کہ میں لائی میڈیا کو، میں نے انفارم کیا. اور پوچھ تم بدر سے رہی ہو، مجھ سے پوچھو بدر میں کہاں عقل ہے؟ نور کی باتوں پہ بدر مسلسل اپنا ایک ہاتھ اور سر سہلا رہا تھا. تمہیں کیا مراسیوں والا دورہ پڑا ہوا ہے؟ کیوں اس طرح جھوم جھوم کے گاڑی چلا رہے ہو؟ نور نے پیچھے سے بدر کے بال کھینچتے ہوئے کہا تو بدر چلا اٹھا. پاگل لڑکی، بلکہ اندھی لڑکی، تمہاری وجہ سے ابھی ایکسیڈنٹ ہونے لگا تھا. بدر نے گاڑی کی سپیڈ کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا. میری وجہ سے تو ابھی اور بہت کچھ ہوگا، نور نے منہ چڑھاتے ہوئے جواب دیا. جی معلوم ہے، اگر آپ نہ بھی بتاتی تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے، بدر نے بھی اسی انداز میں جواب دیا. وہ دونوں آپس میں نوک جھونک کرتے سفر کو انجوائے کر رہے تھے جبکہ ہانی کا دل ڈیرے میں اٹکا ہوا تھا کہ نہ جانے اب کیا ہوگا. وہ دوبارہ راضی کو دیکھ بھی پائے گی کہ نہیں، مگر یہ بات طے تھی کہ اسے راضی سے محبت ہو گئی تھی. میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ تم میرے مقابل کھڑے ہو گئے. میں نے تمہیں ہمیشہ اپنے بیٹے کا درجہ دیا.
مجھے تمہارے اندر اپنا آپ دکھائی دیتا تھا، مگر آج تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ ناجو بابا کی آواز میں واضح دکھ تھا جسے راضی بخوبی سمجھ سکتا تھا۔ مجھے تو اپنے کتوں سے بھی اتنی محبت ہے کہ میں انہیں اپنے ہاتھ سے مار نہیں سکتا، تو تمہیں کیسے ماروں گا؟ مگر دل تو کرتا ہے کہ تمہیں جان سے مار دوں۔ ناجو بابا کی بات پہ راضی نے سر جھکا لیا۔ تم نے محض ایک لڑکی کی خاطر میرے ساتھ غداری کی، مجھے اس بات کا دکھ نہیں جا رہا، اور مجھ بیوقوف کو دیکھو کہ میں نے تم پہ اعتبار کیا۔ ناجو بابا نے بناوٹی سا کہا لگایا، وہ محض ایک لڑکی نہیں ہے، وہ میری بیوی ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ اور رہی بات غداری کی یا بے وفائی کی، تو نہ میں نے آپ کے ساتھ غداری کی ہے اور نہ کروں گا۔ راضی کے جواب پہ ایک بار پھر ناجو بابا نے اسے مکہ مارا۔ اور غداری کسے کہتے ہیں؟ تم نے میرے لاکر سے کاغذات چوری کیے اور اپنے ساتھ اس شانی کو بھی ملا لیا۔ مجھے تو سارا جہان ہی غدار اور بے وفا دکھائی دے رہا ہے۔ ناجو بابا نے آس پاس پڑی چیزوں کو پاؤں سے ٹھوکر ماری۔ بابا، آپ ٹھنڈے دل سے میری بات سنیں۔ میں کل بھی آپ کے ساتھ وفادار تھا اور آج بھی، مگر محض ایک لڑکی کو اس خاطر مار دیا جائے کہ اس کی جائیداد ہمارے کام آئے گی، تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ میں ویسے ہی اس کی ساری جائیداد آپ کو دے دیتا ہوں، کیونکہ میں اس کا خاوند ہوں، اس کی ہر چیز پہ اختیار رکھتا ہوں۔ جب کام قانونی طریقے سے ہو سکتا ہے تو ہم غیر قانونی طریقے سے کیوں کریں؟ راضی کی بات پہ ناجو بابا نے اسے نہ سمجھی سے دیکھا۔ بابا، آپ میری بات سنیں۔ میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں جس سے آپ کو شہرت بھی ملے گی اور آپ الیکشن بھی جیت جائیں گے۔ راضی نے فوراً اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے جال بچھایا، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ شیر کو قابو کیسے کرنا ہے۔ ہم ایک بہت بڑی پریس کانفرنس بلوائیں گے جس میں ہانیہ کو اس کے ماموں کے حوالے کیا جائے گا۔ اس طرح میڈیا پہ آپ کا بہت چرچا ہوگا کہ آپ نے ایک یتیم بچی کو پال پوس کے بڑا کیا اور اسے اس کے وارثوں سے ملوا دیا۔ رہی بات جائیداد کی، تو اس کی آپ فکر نہ کریں۔ جو چیز میری ہے وہ آپ کی ہے، کیونکہ میں خود آپ کا ہوں۔ راضی کی بات پہ ناجو بابا نے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ لگتا ہے ناجو بابا کو میری بات پسند آ گئی ہے۔ راضی نے بابا کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر دل میں سوچا، تو یہ ساری بکواس میرے ساتھ پہلے نہیں کر سکتا تھا؟ اتنی گیمز کھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ ناجو بابا نے راضی کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے پے در پے 2-3 تھپڑ اس کے منہ پہ رسید کیے۔ بابا، آپ کا پیار کرنے اور داد دینے کا طریقہ مجھے کبھی بھی پسند نہیں آیا۔ راضی نے اپنے الٹے ہاتھ کی پشت سے اپنے منہ سے نکلنے والا خون صاف کیا۔ شیروں کے پیار کرنے کا طریقہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ناجو بابا نے ہنستے ہوئے راضی کو اپنے گلے لگا لیا۔ یہ سب بچے کہاں ہیں؟ آج گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ یوسف صاحب نے فائزہ بیگم کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کے پوچھا۔ یہاں ہی ہیں، انہوں نے کہاں جانا ہے؟ اپنے کمروں میں ہوں گے۔ اب تو شام کو ہی ٹھنڈ ہو جاتی ہے، ورنہ سارے ٹی وی لاؤنج میں ہی بیٹھے ہوتے تھے۔ فائزہ بیگم نے لاپرواہی سے جواب دیتے ہوئے بستر کی چادر درست کی۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ کافی دیر بعد یوسف صاحب نے آہستہ اور نرم آواز میں فائزہ بیگم کی طرف دیکھ کے کہا، ویسے تو مجھے کبھی بھی آپ کے فیصلے پسند نہیں آئے، مگر پھر بھی بتا دیں۔ فائزہ بیگم نے بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ نور اور بدر کی شادی کے ساتھ ساتھ ہم ہانیہ کی بھی دھوم دھام سے شادی کریں گے، تاکہ اس کے دل میں کوئی حسرت نہ رہ جائے۔ یوسف صاحب کی بات پہ فائزہ بیگم نے انہیں مشکوک نظروں سے گھورا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ ہانیہ کی شادی ہو چکی ہے، اور جس سے ہوئی ہے اسے شاید آپ اچھی طرح جانتے نہیں ہیں۔ فائزہ بیگم نے لحاف اوڑھتے ہوئے طنز کیا۔ بیگم، ہر وقت جلی کٹی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ میری بات کا مطلب یہ تھا کہ ہم دھوم دھام سے اسے راضی کے ساتھ رخصت کریں گے، اگر وہ اس بات پہ راضی ہوئی تو۔ یوسف صاحب کی بات پہ فائزہ بیگم نے سر ہلایا۔ آپ صبح بدر سے بات کر لیجئے گا کہ راضی کے ماں باپ کہاں ہیں، ہم ان سے خود بات کریں گے تاکہ شادی کی تاریخ رکھی جا سکے۔ یوسف صاحب کہتے ہوئے صوفے سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ آپ پریشان نہ ہوں اور نہ ہی اپنے آپ کو ملامت کریں، یہ سب ایسے ہی ہونا تھا۔ بس اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو آپ کی بہن کی نشانی مل گئی، ورنہ آپ نے یہ کسک لے کے قبر میں چلے جانا تھا۔
اب اللہ کا شکر ادا کریں اور آ کے سو جائیں۔ فائزہ بیگم کی آواز پہ یوسف صاحب اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہر ٹی وی چینل پر اینکر پرسن چیخ چیخ کر ناجو بابا کی تعریفیں بیان کر رہے تھے کہ کس طرح ایک شخص نے ایک یتیم بچی کو بچپن سے پالا اور بالآخر اس کے وارثوں کو تلاش کرتے ہوئے ان کے سپرد کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ ڈیرے کی فوٹیج بھی چل رہی تھی جس میں ناجو بابا کو یوسف صاحب کے ساتھ ملتے ہوئے دکھایا جا رہا تھا۔ ناجو بابا کو ایک دم شہرت نے آن گھیرا تھا۔ بہت سارے ٹی وی چینلز ان کے انٹرویو لینے کے لیے بے چین تھے۔ بہت سارے ٹاک شوز میں ان کو دعوت دی گئی۔ ایک دم ہی وہ ملک کی مشہور شخصیت کے طور پہ سامنے آئے۔ جو رفاہی کام انہوں نے کبھی کیے بھی نہیں تھے وہ بھی ان کے نام کے ساتھ لگا کے بتائے اور دکھائے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے ناجو بابا آج بے انتہا خوش اور راضی کے مشکور تھے۔ راضی ان کا دایاں بازو بنا سب کو ان کی خوبیاں بیان کر رہا تھا۔ اصل میں وہی ہر چیز کو مینیج کر رہا تھا۔ ناجو بابا اس وقت شہرت کی بلندیوں کو چھو رہے تھے اور انہوں نے یہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ انسٹا اور ٹک ٹاک پہ بھی ان کی شہرت بری طرح پھیلی ہوئی تھی۔ شاید پاکستان میں مشہور ہونے کے لیے ان 2 ایپس کی ضرورت پڑتی ہے۔ راضی، ویسے تو میں تم سے کبھی ناراض ہوا ہی نہیں، مگر دل میں تمہارے لیے جو ذرا سا بال آیا تھا وہ بھی اب نکل گیا۔ میں تم سے بہت خوش ہوں، بے شک تم میرے سچے ہمدرد ہو۔ ناجو بابا نے مسکراتے ہوئے راضی کی طرف دیکھا تو وہ بھی مسکرانے لگا، جبکہ یوسف صاحب نے اب جانے کی اجازت چاہی۔ یوسف صاحب کو اس سارے ٹوپی ڈرامے سے سخت چڑ ہو رہی تھی۔ وہ اس طرح کے بناوٹی ماحول کے عادی نہ تھے، مگر راضی کے کہنے پہ خاموش تھے تاکہ عزت سے ہانیہ کو اپنے گھر لے جا سکیں اور وہ معاشرے میں سر اٹھا کر اپنی ماں کی جائیداد کے ساتھ زندگی گزارے۔ اس طرح سے اسے اس کا حق بھی مل جائے گا اور عزت بھی۔ مگر اب بیزاری ان کے چہرے سے عیاں تھی۔ میرے خیال سے اب ہمیں چلنا چاہیے، بہت وقت ہو گیا ہے۔ یوسف صاحب نے اپنے جذبات پہ قابو پاتے ہوئے بمشکل مسکراہٹ کے ساتھ ناجو بابا سے اجازت طلب کی۔ ارے یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں ہانیہ بیٹی کی شادی دھوم دھام سے اپنی حویلی سے کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ لوگ بارات لائیں، میں اپنی بیٹی کو رخصت کروں گا اور ایسے کروں گا جیسے کسی نے نہ کی ہوگی۔ ناجو بابا کی فراغ دلی پہ دل ہی دل میں راضی نے کہا لگایا۔ بات تو سچ ہے، آپ نے بیٹی واقعی ایسے رخصت کی تھی جیسے کبھی کسی نے نہیں کی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اسے اتنا عرصہ لاڈ پیار سے پالا، اب تھوڑا مجھے بھی حق ادا کرنے دیں، میں اپنے گھر سے ہانیہ کو رخصت کروں گا۔ یوسف صاحب نے معذرت کرتے ہوئے اجازت چاہی۔ میری مانے تو آپ دونوں باری باری بیٹی کو صحیح طرح جہیز دے کے دھوم دھام سے رخصت کریں، کیونکہ اس میں میرا ہی فائدہ ہے۔ راضی کی شرارت پہ آس پاس موجود سارا مجمع ہنسنے لگا۔ بہت ہی کمینہ انسان ہے، میں تجھے اپنا دوست سمجھتا تھا مگر تو میرا دشمن نکلا۔ شرم نہیں آتی میرے غریب سے باپ سے جہیز مانگتے ہوئے؟ ابھی اور اسی وقت سارے میڈیا کے سامنے جہیز پہ لعنت بھیج اور جہیز کو برا کہتے ہوئے صاف انکار کر کہ تجھے جہیز کے نام پہ ایک کوڑی بھی نہیں چاہیے۔ بدر کی بات پہ راضی نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کی ذہنی حالت پہ شک کر رہا ہو۔ تجھے میں کہیں سے بھی اتنا بے وقوف لگتا ہوں جتنا تو ہے؟ نہیں نا؟ تو میری جان، بات کچھ یوں ہے کہ میں جہیز لوں گا، لڑکی کے ماموں سے بھی لوں گا اور ناجو بابا سے بھی لوں گا، تاکہ میری زندگی بالکل آرام اور سکون سے گزرے، کیونکہ جتنی نالائق تمہاری وہ بہن نما کزن نما ہے اس کے ساتھ ڈبل جہیز کے ساتھ ہی کمپرومائز کیا جا سکتا ہے۔ راضی کے جواب پہ بدر نے اسے ناراضگی سے دیکھا۔ یار یہ تو زیادتی ہے، آگے میرے باپ کے پاس کچھ خاص نہیں ہے اور جو تھوڑا بہت میرے لیے بچا ہے وہ بھی تو اگر جہیز کے نام پہ لے گیا تو میں کیا کروں گا؟ بدر نے بھرپور احتجاج کرتے ہوئے راضی کی طرف دیکھا۔ تجھے بھی وہی کرنا ہے جو میں نے کیا ہے، یعنی تو نور سے بھرپور جہیز کے مطالبے پہ شادی کرنا اور نور کی ساری جائیداد کو بطور جہیز اپنے پاس رکھ لینا۔ راضی کا مشورہ بدر کو کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ اگر تم دونوں سالے بہنوئی نے اپنے مستقبل کی پلاننگ کر لی ہو تو جہیز اٹھوانے کے لیے مجھے ہائر کر لینا۔ شانی نے پیچھے سے دونوں کے کندھے پہ بازو پھیلاتے ہوئے اپنی خدمات پیش کی۔
مجھے تو تیری کسی قسم کی کوئی خدمت نہیں چاہیے، بدر نے غصے سے اس کا بازو پیچھے جھٹکتے ہوئے کہا۔ تو شانی نے اسے شریر نظروں سے دیکھا۔ مگر میں تو تیری خدمت پھر بھی کروں گا، میری استبل کے گھوڑے بھی تیری خدمت کے لیے بےتاب ہیں، بلکہ ایسے کرتے ہیں کہ ایک آدھ گھوڑے پہ ہی تجھے گھوڑی چڑھا دیتے ہیں۔ جیسے ہی شانی نے یہ جملہ ادا کیا، راضی کا کہا اسے شرمندہ کر گیا۔ میرے خیال سے میں جلدی میں کچھ غلط بول گیا ہوں، لیکن خیر، بدر کو میرا احسان مند ہونا چاہیے۔ اگر رات میں اسے نہ چھوڑتا تو ناجو بابا کے بندوں نے اسے بھون دینا تھا۔ شانی نے اپنا احسان جتایا۔ حالانکہ اصل میں احسان مند تو راضی کو میرا ہونا چاہیے، جسے بچانے میں اتنی دور سے آیا تھا۔ بدر نے راضی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو راضی ہنستے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ چل تو ہی بتا کس طرح تیرا شکریہ ادا کیا جائے، حالانکہ تیرے آنے سے میرے لیے خطرہ بڑھ گیا تھا، راضی نے بدر کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ بس تو ہانیہ اور نور کے سامنے یہ بات کہتے کہ تیری جان بچانے میں سارا ہاتھ میرا ہے۔ بدر نے جتنی سنجیدگی سے یہ جملہ ادا کیا تھا، اس سے کئی زیادہ سنجیدگی سے شانی اور راضی نے پہلے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر دونوں ہنستے ہی چلے گئے۔ لعنت ہے مجھ پہ جو میں تم سے بات کرتا ہوں، میرا ہی دماغ خراب ہے، بدر بولتا ہوا پلٹ گیا۔ گڑیا، یہ جو صبح سے ٹی وی پہ خبر چل رہی ہے، یہ اسی لڑکی کے بارے میں ہے نا؟ بانو بیگم نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے گڑیا سے پوچھا۔ امی، آپ بھی کبھی کبھی کمال ہی کرتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، بھائی ٹی وی پہ آ رہے ہیں، ناجو بابا بھی ساتھ ہیں، تو پھر یہ وہی لڑکی ہے، کوئی اور تو ہونے سے رہی۔ اور میں تو کہتی ہوں بیٹھے بٹھائے بھائی اور آپ دونوں کی لاٹری نکل آئی ہے۔ بھلا اتنی امیر لڑکی ہم لوگوں کو کہاں ملنی تھی؟ گڑیا کا تبصرہ بانو بیگم کو کوئی خاص پسند نہیں آیا۔ خیر، اب ایسی بھی بات نہیں ہے، جتنا بیٹا میرا خوبصورت ہے، پیارا اور لائق ہے، اس کے لیے تو شہزادی کا رشتہ بھی آ سکتا ہے۔ بانو بیگم نے جتاتے ہوئے گڑیا کی طرف دیکھا۔ اماں بس کریں، آپ کو تو پتہ نہیں آج کل کیا ہو گیا ہے، آپ کی یادداشت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اگر آپ اپنی یادداشت پہ زور دیں تو آپ کو یاد آئے گا کہ آپ رمشا آپی سے بھائی کی شادی کر رہی تھیں، اور رمشا آپی کہیں سے بھی شہزادی نہیں ہے۔ گڑیا کی بات پہ بانو بیگم نے محض اسے ایک گھوری سے نوازا۔ میں بھائی کو فون کر کے کہتی ہوں کہ بھابھی کو لے کے سیدھا گھر آئیں، تاکہ ہمارے گھر میں بھی تھوڑی رونق شونق لگے۔ گڑیا نے اپنا موبائل تلاش کرنے کے لیے نظر ادھر ادھر دوڑائی۔ ہاں، میں بھی تجھے یہی کہنے لگی تھی، راضی کو فون کر، اسے کہہ کہ فوراً اپنی بیوی کے ساتھ گھر آئے۔ بانو بیگم کے چہرے پہ عجیب سی چمک ابھری۔ امی، کل تک تو وہ لڑکی آپ کو بہت بری لگ رہی تھی، آج اس کے نام پہ ہی آپ کا چہرہ چمکنے لگا۔ گڑیا نے ٹیبل پہ سے اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے کہا۔ پہلے وہ لڑکی مجھے اس لیے بری لگی تھی کہ میں سمجھی تھی کسی ایرے ویرے خاندان کی ہے، مگر اب میرا دل مطمئن ہے، کیونکہ میں چاہتی تھی میرے بیٹے کی دلہن کوئی بہت ہی شریف اور خاندانی لڑکی ہو۔ گڑیا کو بانو بیگم کے انداز اس وقت ایک روایتی ساس کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، گڑیا نے بڑبڑاتے ہوئے راضی کا نمبر ڈائل کیا، جبکہ بانو بیگم انہماک سے ٹی وی پہ چلتے نظارے دیکھ رہی تھیں۔ سردیوں کی صبح اور شامیں دونوں ہی انتہائی سرد اور خاموش ہوا کرتی ہیں۔ یہی حال اس وقت یوسف صاحب کے گھر کا تھا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں دب کے بیٹھے تھے۔ راضی خاموشی سے ہانیہ کا جائزہ لے رہا تھا، جو شاید اس سے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اب تم خوش ہو؟ بالآخر راضی نے ہی خاموشی کو توڑتے ہوئے ہانیہ سے پوچھا۔ پتہ نہیں، ہانیہ نے اپنی ہتھیلیوں کو گھورتے ہوئے جواب دیا۔ بڑی ہی کوئی ناشکری قسم کی لڑکی ہو، اتنا سب کچھ تمہیں مل گیا، ابھی بھی کہہ رہی ہو کہ پتہ نہیں؟ راضی نے حیرانگی سے ہانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دولت یا شہرت، یہ دونوں اس چیز کی گارنٹی نہیں دے سکتی کہ آپ خوش رہیں گے۔ ہانیہ کے جواب پہ راضی نے اسے ابرو اچکا کے دیکھا۔ تو آپ کیسے خوش رہیں گی؟ راضی نے اس کی نقل اتارتے ہوئے پوچھا۔ یہ سوال آپ سچ مچ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ ہانیہ نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو راضی سر ہلانے لگا۔ اگر آپ واقعی مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں تو آپ بتائیں میں آپ کو کیسی لگتی ہوں؟ میرا مطلب ہے
آپ کی میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہانی نے سنبھلتے ہوئے اپنا سوال درست کیا۔ جہاں تک سوال یہ ہے کہ تم کیسی لگتی ہو، تو تم بالکل ویسی ہی لگتی ہو جیسی تم ہو، اور رہی بات کہ مجھے کیسی لگتی ہو، تو مجھے بھی ویسی لگتی ہو جیسی تم ہو۔ راضی کا جواب خاصا عجیب سا تھا، جسے سنتے ہی ہانیہ کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ میں آپ کو کیسی لگتی ہوں، یعنی آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ہانیہ نے اپنے سوال میں تھوڑی سی تبدیلی کی۔ کون بیوقوف تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہے گا؟ اتنا مال و دولت، زمینیں، میں پاگل ہوں جو تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہوں گا؟ راضی اسے چڑھا رہا تھا، یا پھر اسے لگ رہا تھا یعنی آپ دولت کی وجہ سے مجھے طلاق نہیں دے رہے اور میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ ہانیہ نے غصے سے پوچھا تو راضی اپنا سر کھجانے لگا۔ مجھے لگا تھا آپ باقیوں سے مختلف ہیں اور لالچی تو بالکل بھی نہیں ہے، مجھے تو آپ سے اتنی محبت ہو گئی تھی، مگر آج آپ نے میرا دل توڑ دیا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، آپ جائیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، ہانیہ نے روٹھے سے لہجے میں کہتے ہوئے اپنا رخ موڑ لیا۔ مس ہانیہ رازیان، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اگر مجھے آپ کو چھوڑنا یا مارنا ہوتا تو میں یہ کام بہت پہلے اور بہت آسانی سے کر سکتا تھا، جب آپ کے پلے کچھ نہیں تھا اور مجھے آپ کو مارنے کا اچھا خاصا معاوضہ بھی مل رہا تھا۔ اگر میں نے آپ کو تب نہیں چھوڑا تو آپ کو کیسے لگتا ہے کہ میں اب آپ کو چھوڑ دوں گا؟ راضی نے ہانیہ کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے پوچھا۔ مطلب میں آپ کو اچھی لگتی ہوں اور آپ کو بھی مجھ سے محبت ہے؟ ہانیہ نے فوراً اپنی نم آنکھوں سے راضی کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔ اب میں نے یہ تو نہیں کہا۔ راضی نے فوراً سر نفی میں ہلایا تو ہانیہ کے چہرے پہ جو رونق آئی تھی وہ پھر روٹھ گئی۔ تو پھر؟ ہانیہ کی نظریں راضی کے چہرے کا طواف کرنے لگیں۔ تو یہ کہ ابھی راضی نے اپنا جملہ پورا نہیں کہا تھا کہ دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا۔ ویسے تم دونوں میری مانو تو کمروں کے دروازے اتروا دو، کیونکہ تمہیں بند دروازے کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ راضی نے پچھلی دفعہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہا تو بدر نے نور کی طرف دیکھا۔ میں تم دونوں کو کہہ رہا ہوں، لہٰذا ایک دوسرے کی شکلیں مت دیکھو اور اندر آ جاؤ، کیونکہ تمہیں کسی کی اجازت یا دروازے کی ضرورت تو پڑتی نہیں ہے۔ راضی نے طنز کرتے ہوئے صوفے کا رخ کیا۔ ایکچولی تم دونوں کا رومانس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، تو ہم نے سوچا کہ ابھی جا کے بات کر لیتے ہیں، صبح تک بھول نہ جائیں۔ بدر نے فوراً اپنی صفائی دی۔ کیا رومانس؟ راضی نے حیرانگی سے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو ہانیہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ نہیں بھائی، ہم رومانس کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ ابا جی نے فیصلہ کیا ہے کہ اس جمعے کو تم دونوں کی رخصتی کے ساتھ ساتھ ہماری بھی رخصتی کر دی جائے۔ ہمارا مطلب ہے کہ تمہاری دعوت شادی میں ہماری شادی بھی بھگتا دی جائے۔ بدر کی وضاحت پہ راضی نے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ تو پھر یہ کہ ہم نے بھرپور احتجاج کیا ہے، بھلا دعوت شادی میں ہم دونوں کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ بھائی ہمارے بھی کچھ ارمان ہیں، اور خاص طور پہ میری تو کچھ شرائط ہیں، جب تک ابا جی وہ پوری نہیں کریں گے میں تو ہاں نہیں کرنے والا۔ بدر نے راضی کے قریب بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ تو مت کرو ہاں، ہمارا کیوں سر کھانے آئے ہو؟ راضی کے جواب پہ نور اور بدر مسکرانے لگے۔ بڑی جلدی تم میں سے ہم ہو گئے۔ خیر ہمیں خوشی ہوئی، لیکن اگر تم نے ہمارے مطالبات ابا جی سے پورے نہیں کروائے تو سوچ لو، ہم تمہیں ہم سے میں بدل کے واپس بھیج دیں گے۔ بدر نے راضی کے کندھے سے مصنوعی گرد جھاڑی۔ بلیک میلنگ، اور وہ بھی راضی کے ساتھ؟ تیری تو، راضی نے کہتے ساتھ ہی بدر کا بازو موڑا تو اس کی چیخ نکل گئی، جبکہ دونوں کو یوں لڑتا دیکھ کے ہانیہ پریشان ہو گئی۔ بدر بھائی کو چھوڑ دیں پلیز، ہانی نے فوراً راضی کا بازو کھینچتے ہوئے کہا تو بدر مسکرا دیا۔ ہانی تم نے سارا مزہ خراب کر دیا، تھوڑی بدر کی ٹھکائی تو کرنے دیتی۔ نور نے افسوس سے ہانی کی طرف دیکھا۔ آپ دونوں پلیز لڑیے مت اور بیٹھ کے بات کریں، ہانی نے مسکین سی شکل بناتے ہوئے کہا تو وہ ہنسنے لگے۔ اس کمینے کو جتنا مرضی مارو صرف ثواب ہی ملتا ہے، اسے کچھ نہیں ہوتا۔
राजी ने हानिया से अपना बाजू छुड़वाते हुए कहा तो नूर हंस दी। एक थप्पड़ मारने पे कितनी नेकियां मिलती हैं? नूर ने फ़ौरन राजी से सवाल किया तो हानिया के चेहरे पे भी मुस्कुराहट छा गई। मेरे ख्याल से कम अज़ कम 30 नेकियां। राजी ने बदर की तरफ देखते हुए तादाद बताई। बेगैरत, तेरे ख्याल से मैं छिपकली हूँ? बदर ने गुस्से से राजी की तरफ देखा। मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में मेरी नेकियां बहुत बढ़ने वाली हैं। नूर की बात पे बदर ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा। नूर, मैं तुम्हारी बात से 100% मुत्तफ़िक हूँ। राजी ने सोफ़े पे फैलते हुए नूर की हिमायत की। सालो, तुम लोग क्या मुझे मारने पे तुले हुए हो? मैं यहाँ तुझसे मदद मांगने आया था और तू इसे 30 नेकियों का भाषण दे रहा है। बदर ने गुस्से से खड़े होते हुए कहा। तुम अपने मुतालिबात एक वर्क पर लिख के मुझे दे दो, जो मुझे मुनासिब लगेंगे उसकी हिमायत मैं कर दूंगा, मगर नाजायज़ नहीं। राजी ने हाथ के इशारे से कहा। जायज़? सारी ज़िंदगी नाजायज़ काम करता रहा, मुझे भाषण दे रहा है जायज़ का। राजी, तू बहुत बदल गया है, बदर कहता हुआ तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया। नाराज़ हो गया? नूर ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। तो जाके मना लो, वो कौन सा दूर गया है। राजी के मशवरे पे नूर मुस्कुराती हुई उठ खड़ी हुई। वो मुझसे नहीं, आपसे नाराज़ हुआ है, तो मनाएंगे भी आप ही। मैं तो चली सोने। अगर आप दोनों की सुलह हो जाए तो मुझे सुबह शादी की तारीख बता दीजिएगा। नूर कहती हुई कमरे से बाहर चली गई। तो ये कि मिस हानिया, आप मुझे अच्छी नहीं लगती थीं। मैंने कभी ऐसी शरीके हयात के बारे में नहीं सोचा था, जो ज़रा ज़रा सी बातों पे डर जाती और रोने लगती। मगर राजी 1 मिनट के लिए रुका तो हानि का पूरा वजूद समाद बन गया। मगर जब तुमने उस दिन उस बेगैरत की वजह से डर के तुम मेरे सीने से लगी और मुझे अपना मुहाफ़िज़ समझ के मुझ में पनाह तलाश करने लगी, तो मेरा दिल मुझसे बगावत कर गया। इसने मेरे सारे दलाइल रद्दी की टोकरी में डालते हुए तुम्हारे हक़ में फ़ैसला दे दिया। तो मैंने कानून का एहतराम करते हुए उसे मान लिया। राजी की बातें नरम फुआर की तरह हानि पे बरस रही थी। आप बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, हानि ने कहते हुए राजी के साथ टेक लगा ली। वो तो मैं हूँ, मगर फ़िलहाल मेरा रोमांस का कोई मूड नहीं है। अपने घर जाके देखेंगे कि रोमांस किस चिड़िया का नाम है। अभी मैं इस कौवे की खबर ले लूँ। राजी हानि को प्यार करता हुआ उठ खड़ा हुआ। मेरा दिल आज मुतमईन है क्योंकि आपको मुझसे मोहब्बत है। हानि ने सोचते हुए दरवाजे की तरफ देखा जहाँ से अभी अभी राजी गया था।